میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاق کی عید کا مہینہ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر کسی نبی کی ولادت کا ذکر کیا جائے تو یہ سنت الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ کیے۔ اور اگر ہم فطرت انسانی کو دیکھیں تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو انسان کو کتنی خوشی جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، کتنی خوشی ملتی ہے، اس کی فیملی بھی کتنی خوش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ انسان کو جب ایک نعمت ملتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب اسی ولادت کی نسبت جو ہے وہ انبیاء کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ نعمت عظمیٰ بن جاتی ہے، عظیم نعمت بن جاتی ہے۔ اور پھر اسی ولادت کی نسبت جب آقا علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے تو کائنات انسانی میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں اسی نعمت عظمیٰ کے وسیلے سے ملی ہیں۔ ہر نبی کی نعمت ولادت کے واسطے اس کی امت کو باقی جتنی بھی جو ہے وہ نعمتیں جو ہے وہ میسر آئیں اس نبی کے وسیلے سے اس کو عطا ہوئیں، اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اسلام ملا، ہمیں دین ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں رمضان المبارک ملا۔ رمضان المبارک کی ایک ایسی رات ملی کہ جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت ملی، ہمیں آقا علیہ السلام کے اقوال ملے۔ الغرض جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ملی ہیں۔ قرآن مجید انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہے، جس سے جو ہے وہ اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ مریم ورس 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ اب آیت نمبر میں نے بتا دی ہے، گھر جا کے اس کو پڑھ لیں کہ آیا اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور یحییٰ پر سلام ہو، یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور ان کے میلاد پر بھی سلام ہو اور ان کے وفات کے دن پر بھی سلام ہو، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے اس پر بھی سلام ہو۔ تو جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس دن کا ذکر بھی کیا اور اس دن پہ سلام بھی بھیجا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ بھی سلام بھیجا گیا اور اس دن پہ بھی سلام بھیجا گیا۔ اسی طرح سورہ مریم ورس 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کلام کی نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام ہو
اور میرے میلاد کے دن پر سلام ہو، اور میری وفات کے دن پر اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر بھی کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی سلام بھیجا گیا، اور جس دن ولادت ہوئی اس پر بھی سلام بھیجا گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا تو قسمیں اٹھا کر جو ہے وہ پھر آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی اہمیت کے پیش نظر پہلے رب العزت نے قسمیں اٹھائیں، جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی قسم کھائی، جس شہر میں آقا علیہ السلام خرام ناز چلا کرتے تھے اس شہر کی قسمیں کھا کے پھر حضور کے آباء و اجداد کی قسمیں کھائیں، پھر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی قسم کھائی۔ کیسے؟ سورہ بلد ورس 1-3 جو ہے وہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مکرم اس لیے کہ اس شہر مکہ میں آپ تشریف فرما ہے، میں اس لیے اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام جب شہر مکہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ووالد، اور اے حبیب مکرم آپ کے والد حضرت آدم یا حضرت ابراہیم کی قسم، وما ولد، اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی اس شہر مکہ میں۔ تو دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر بھی کیا اور قسمیں اٹھا کر ذکر کیا۔ آج کے درس میں جو ہے وہ ہم اسی پہ اختتام کریں گے، کیونکہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 7 سے 8 منٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں ہم جو ہے وہ مختصر قرآن کا ہی مطالعہ کریں گے، جس میں جو ہے وہ ہم بیان کریں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے اور کن کن انبیاء کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے دلیل بن جائے گا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم احادیث کو نقل کریں گے کہ کیسے آقا علیہ السلام نے خود اپنی ولادت کا ذکر کیا۔ سو حضور کی ولادت کا ذکر کرنا خود آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہیں۔ پھر ہم ذکر کریں گے کس طرح صحابہ اپنی مجلس میں آگے جو ہے جب دین کو پہنچاتے تھے تو آقا علیہ السلام کی ولادت کا کس طرح تذکرہ کیا کرتے تھے، تو یہ صحابہ کی بھی سنت بنتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔